محمد کی یہ محفل ہے، وہ آئے اس کا جی چاہیے۔ دعوت کی راہ ایثار، جفاکشی اور قربانی کی راہ، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں۔ دوڑنا پڑے گا، ایک ایک کو پکڑنا پڑے گا، روکنا پڑے گا، اپنی بات کہنی پڑے گی۔ اس وقت ہم جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ جب دعوت کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو ایسے ہی اسٹیج ملے گا، سننے والے بھی ہمارا حل جنیوا میں نہیں ہے، ہمارا حل یونائیٹڈ نیشن میں نہیں ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس کہاں؟ ہمارے دین میں موجود ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد ہیں۔ آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے کہ پوری امت اکائی ہے۔ آپ اپنے کو دیکھتے ہیں کاٹ کر، اگر اکائی دیکھیں تو آپ کا اقتدار کا سورج کبھی ڈوبا نہیں ہے، آج تک نہیں ڈوبا ہے، یاد کریں۔ اگر آپ اپنے کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں تو آپ ڈوبے بھی ہیں، آپ بچھڑے بھی ہیں، آپ کام سے بھی گئے ہیں، لیکن اگر آپ پوری امت اسلامیہ کو ایک اکائی مانتے ہیں تو مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی اسٹیٹ بننے کے بعد آج تک میں کہہ رہا ہوں آپ ناکام نہیں ہوئے ہیں، آپ سورج ہیں۔ آپ وہ جو اقبال نے سورج کہا ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کہیں نہ کہیں آپ کا عالم اقتدار دکھائی پڑتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے آپ کے دین میں توانائی بخشی ہے، اللہ نے آپ میں طاقت بخشی ہے۔ ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے، حالات کیسے بھی آئیں آسانی سے آپ اپنی گردن جھکاتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گردن اللہ کے آگے جھکتی ہے، یہ سجدہ ریز ہوتی ہے، جس کے بارے میں ترجمانی کرتے ہوئے دین کے اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ خدا کے آگے جھکی ہوئی گردن کسی کے آگے جھک نہیں سکتے۔ ہم جب دعوت دین کی بات کرتے ہیں تو خودداری اور انسان کی روحانی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ ہم کائنات میں انسان کا صحیح مقام دلاتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ کچھ لوگوں کو سماج سے کاٹ کر کے کچھ منتر پڑھا دے سکھا دیں۔ ہم دین دیتے ہیں، دین، کیونکہ اسلام مکمل تہذیب، اسلام مکمل نظام معیشت و معاش، اسلام مکمل قانون، اسلام مکمل ہدایت، اسلام سیاست کا مکمل نظام رکھنے والا دین، ان سب کا نام اسلام ہے۔ اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس کے لیے برپا کیا ہے کہ اللہ کے دین کو اپنی چھاتی سے لگائے رکھے اور اس کے بقا و تحفظ کے لیے تگ و دو کرتا رہے۔ میرے عزیزو، 3 باتیں سامنے آپ کی آئی: دعوت، فطرت اور صبغت۔ ایک بات میں آپ سے جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اسی وقت کامیاب ہوگا جب اپنی جھولی میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کی تھیلیوں میں جھانکنا بند کر دے گا۔ یاد کریں، ایک صحابی کو یہودی نے تانا دیا تھا، تم رسول، وہ رسول جو پیشاب و پاخانہ کرنے کے طریقے بتاتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا، ہاں، ہم شکر گزار ہیں اللہ کے، ایسا رسول دیا جو ہم کو ہر کچھ باتیں بتا گیا ہے،
ہم کو کسی کے دروازے پہ جانا نہیں ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین نظام دین بھی رکھتا ہے اور دوسروں کا دین کوئی نظام دین نہیں رکھتا۔ جیسے چاہو عبادت کرو، جو چاہو عبادت کے نام پہ کرو، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اتنے پابند ہیں، اگر آپ کے اوپر خشیت اور خضوع ٹوٹ پڑے اور چاہتے ہیں کہ سجدے میں اپنی پیشانی رگڑ دیں اور پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، امام کہتا ہے اللہ اکبر، تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ آپ پابند ہیں، امام پہ الزام نہیں آئے گا آپ کی کہ وہ خشوع و خضوع کو توڑ چکا ہے۔ وہ آپ اتنے پابند ہیں کہ امام سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس غلطی میں شریک ہوں گے۔ وہ سجدہ سہو کرے گا، آپ سجدہ سہو کریں گے۔ آپ نے کہہ کے بچ نہیں سکتے، غلطی امام نے کی ہے، وہ سجدہ سہو کریں۔ آپ کو اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے، امام غلطی کرے نماز میں، جہاں بولنا منع ہے آپ متنبہ کر دیجئے کہ غلطی ہو رہی ہے۔ ہمارے احتساب بھی ہے، محاسبہ بھی ہے، ہمارے عجل بھی ہے۔ یہ دین آپ کا ہے میرے عزیزو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب نے ایک بار باتوں میں پوچھا، رسول اللہ کیا ہم پچھلی قوموں کی کتابیں پڑھیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا تم کہ عمر کیا پوچھتے ہو؟ سنو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اگر آج موسیٰ اپنے جلالت شان کے باوجود دنیا میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا اتباع کرنا پڑتا۔ یاد کر لیں۔ اور یہ بات آپ کے ہمارے سب کے سمجھ کی آنے والی ہے، صرف سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ یہ نہ کہیے کہ جا کر کے مولانا نے نبی کی مثال غلط انداز سے دے دی۔ سنیے مثال، یہ بمبئی ہے، بازو میں تھانہ ہے، یہاں حکم کلکٹر کا، تھانہ کا کلکٹر کا حکم یہاں نہیں چلے گا، بمبئی والے حکم چلے گا، تھانہ میں چلے گا، تھانہ کلکٹر کا۔ کلکٹر تھانہ کہیں آ بھی جائے تو احکام چلیں گے بمبئی کے تھانے کے۔ سیدھی سادھی بات، نبی جو نبی ہوگا اس کی اہمیت ہوگی، اس کی بات چلے گی۔ جو نبی جن کا دور ختم ہو چکا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، ان کی عظمت ہوگی، ان کا احترام ہوگا، ان پر ایمان لایا جائے گا، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اس میں اللہ خلوص پیدا فرمائے، اور آپ لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ اس کو آپ سمجھیں۔ جو غلطیاں ہیں وہ میرے منہ پہ مار دیجئے، جو سچی بات ہے وہ سچی بات ہے۔ اقبال کے ان الفاظ کے ساتھ کہ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب، جو اسلام کے محاسن، اس کی خوبیوں کو آپ کے سامنے اجاگر کر رہے تھے اور دعوت کی اہمیت پہ روشنی ڈال رہے تھے کہ مسلمانوں کے تئیں کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور دعوت کی آج کس قدر شدید ضرورت ہے، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اب آگے ہمارا سوال و جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال جو بھی جتنا بھی ہم سے ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کے سوال میں مولانا کے سامنے پیش کروں گا۔ میں پہلا سوال مولانا کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سوال ہے ایک بھائی پرفل کمار ساونت، جو کہ پیشے سے لیکچرر ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ اسلام میں دین کی کیا ویاکھیا ہے، دین کی تعریف جاننا چاہتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا کہ انہوں نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن میں بتا دوں آپ کو، اسلام نے اس دین کو مانا ہے جس کی بنیاد وحی کے اوپر ہے۔ وحی یہ نہیں کہ کوئی شخص سوچ لے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں وحی کا کنسپٹ یہ ہے کہ اللہ کسی فرشتے کو کسی بندے کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کے ذریعے اللہ اپنی باتیں بندے تک پہنچاتا ہے، تو وہ بندہ لوگوں میں پہنچاتا ہے۔ تو اب دین کی تعریف یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا والوں کو جو ملا ہے وہ دین ہے۔ بہت سیدھی سی بات۔
میں کچھ ابھی عبادات میں نہیں جاؤں گا، صرف دین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو جو ملا وہ دین ہے۔ لیکن ایک بات میں بڑھا دوں آپ کو، کیونکہ میرے بھائی غیر مسلم ہیں، مجھ کو شبہ ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ بات اور بھی ہوگی۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک شہر میں کلیکٹر صاحب تھے جن کا سرنیم مشرا تھا، بڑے تماشے کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک بار یہ سوال کیا کہ عبادت جسم کرتا ہے یا روح کرتی ہے؟ تو لوگ الجھ جاتے تھے، لوگ کہیں سب کا روح کرتی ہے، تو پھر ان کا اپنا شرک ہوتا تھا، تو پھر یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اتفاق کی بات، یہ دن وہ میری ان کی ملاقات ہو گئی، ایک شادی میں وہ بھی تھے، میں بھی گیا تھا۔ کہنے صاحب آپ بتائیے عبادت روح کرتی ہے کہ جسم کرتا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو آپ یہ بتائیے مجھ کو ایک ایسا جسم بتا دیجئے جو زندہ ہو اور روح نہ ہو۔ بہت جھنجھلائے، بہت جذبت ہوئے اور وہ بات بگڑ گئی، یعنی وہ سمجھنے کی بات آئی نہیں ان کے۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں جو کنسپٹ دین کا ہے وہ رسول سے جو ملے وہ دین ہے، اور جو ہم جیسے لوگ کچھ کہیں اگر وہ رسول کی بات سے ملتا ہے تو دین، نہیں ملتا تو پھر دیوار پہ مار دو، پھینک دو، کوئی قیمت اس کی نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی بات، رسول سے دین ملا ہے اور رسول سے رسول کی حدیث ملی ہے، قرآن ملا ہے، حدیث ملی ہے۔ قرآن کسی بحث سے بھی بلند ہے، حدیث میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ پڑھیے، دیکھیے، جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معیار پہ پوری نہیں اترتی تحقیق کیجیے، جو معیار پہ پوری اترتی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سب بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اگلا سوال ہے، یہ سوال کرنے والے نے اپنا نام نہیں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کی فطرت میں دین اسلام ہے، یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ مولانا اس کا جواب دیں۔ یہ بات ایسی الٹ دی گئی ہے سوال میں، تمام لوگوں کی فطرت میں دین اسلام نہیں ہے، جو فطرت ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام فطرت میں نہیں ہے، جو فطرت ہے وہ اسلام ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ اسلام دین بنا ہے، پہلے دین نہیں بنا تھا۔ آپ پوچھیں گے فرق کیا ہے دین میں اسلام میں، بتا دوں گا آپ کو۔ اسلام کے معنی اطاعت کے ہیں، کسی کی اطاعت۔ قرآن میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ کے تابع ہیں، مطلب تابع۔ سورج کا اپنے نظام کے مطابق نکلنا، چاند کا اپنے نظام کے مطابق چلنا، ستاروں کی نظام کے مطابق گردش، یہ جو سب کچھ ہے وہ قرآن اس کو عمومی اسلام کہتا ہے، وہ عام معنی اسلام کا۔ اسے بچے کو جو میں نے کہا، جو بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کی فطرت ہے اطاعت، فرما برداری، اور پھر ہم ان کی اس فطرت کو چینج کرتے ہیں۔ تو بجائے یوں کہہ کے مجھ پہ اعتراض کر کے سوال مت کیجئے کہہ کر کے کہ ہر بچے کی فطرت میں اسلام ہے، ہر فطرت اسلام ہے، اور اسلام دین بنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ جزاک اللہ خیر۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہیں؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہے، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، الحاد اور اسلام، ہر بدھ رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अगर इस्लाम की हो सही फहम तो बन सकते हैं अल्लाह के पसंदीदा हम। जान कर रसूल अकरम के बताए हुए अहकाम, क्योंकि हक है हदीस का हर पैगाम। सिर्फ इस्लाम ही है एक मुकम्मल और बाकायदा निज़ाम। तफ़हीम इस्लाम हर जुमेरात शाम 5:30 बजे और दोबारा रात 12 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। ये सवाल मोहम्मद शब्बीर भाई ने किया है। वो कहते हैं कि इंसान इस्लाम के फितरत पे पैदा होता है, तो जब हम इस्लाम की तरफ दावत देते हैं तो वो मानने से क्यों भागता है और उसे क्यों नहीं कबूल करता, और हम ऐसे लोगों के साथ क्या मामला करें, उन्हें कैसे समझाएं? उससे पहले माँ बाप यहूदी मजूसी नसरानी बना चुके होते हैं। उसके दिमाग की सादा लौ जो है वो भर चुकी होती है लिख करके, जगह ही नहीं लिखने की। ये मोबाइल है, भर दीजिए तो उसके बाद नया नंबर जाएगा ही नहीं, फिर डिलीट करना पड़ेगा। पहले आपको उसमें डिलीट करना पड़ेगा, फिर अपनी बात कहनी पड़ेगी। और देखिए तबाह के अंदर फर्क होता है। ये आप कभी मत समझें कि एक बार कह दी गई बात और मान ली जाएगी, ऐसा हुआ नहीं है। मैं बताऊं, अब तो मैं तकरीर नहीं करता, बात करता था ना, मैं तकरीर किया करता था। तो ओझर में मैंने एक तकरीर की, यामिक बनते हैं, सीरतुन नबी का जलसा था, वो सब लोग कंबाइन करते हैं सबको। मैं गया तो कुछ लोगों ने मुझसे वहाँ कहा, हैदराबाद के, कि मौलाना आज तकरीर ऐसी की आपने कि हम लोग उठेंगे ईमान लाएंगे। मैं कहा मियाँ, अगर कव्वाली पर ईमान लाते तो पूरी दुनिया मुसलमान हो चुकी होती। बात दिल में बहुत देर में उतरती है, याद करिए, आसानी से बात उतरती है। इंसान को समझाना बहुत मुश्किल है। पत्थर पे नक्श देर में बनता है, लेकिन जब बनता है तो मिटता नहीं। पानी पे नक्श बार बार बनता है और बार बार मिटता है। लहरें मिटाती जाती हैं, नक़ुश कायम होते जाते हैं। इंसान में लगेगी देर, उसके लिए बजाय वहाँ कोशिश करने को अंदर कोशिश करो, अपने अंदर। हमें कमज़ोरी की, मैं वाक़या बता दूँ आपको, सुन लीजिए। जाकिर साहब जब पढ़ाते थे जामिया में, तो एक बार उन्होंने बच्चों को पढ़ा, समझे तो सबने कहा समझ गए, एक ने कहा नहीं समझे। ये कई दिन चला ना, उस वही बच्चा नहीं समझा। तो जाकिर साहब आकर के स्टाफ रूम में रो रहे थे कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है कि बच्चा समझ नहीं रहा है। अंबिया किराम दावत दीन देते थे, रातों को रोते थे, अल्लाह ये बात मान नहीं रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कहा, अल्लाह मदल कौमी फ़इन्हुम ला यालमून, अल्लाह जानते नहीं। इतना आसान नहीं है मेरे अजीज की हम कह दें मान लें, आप कह दें हम मान लें। अपना बेटा नहीं मानता, दूसरा क्या मानेगा? सौदा लेने जाइए, दुकानदार बेचने बैठा है, 2 ग्राहक के बाद आपसे बात करेगा। जहन कहीं मशगूल होगा, ठहरो अभी देते हैं, वो बेचने आया है। आसानी से ये सौदे होते नहीं, देर लगती है। इसके लिए आदमी को सब्र आज़मा होना पड़ेगा। नबियों ने दावत दी, उम्रें गुजर गई, कोई ईमान नहीं लाया। दावत दी, चंद लाए। अल्लाह ने कहा अब नूह, अब बस जो ला चुके वो ला चुके। कुरान में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिक्र में अल्लाह कहता है कि फ़अख़ज़ना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन फ़मा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन। पूरी बस्ती में जो अहले ईमान थे उनको निकाल लिया। और निकाला कैसे? एक नबी तन्हा मुसलमान, उसकी बीवी भी नहीं थी,
مشکل کام ہے. ان شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے ہے، حامدہ خان نام ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسلام میں دعوت کا کام اتنا ہی ضروری ہے تو پھر یہ کام عام مسلمانوں میں عام کیوں نہیں ہے؟ ہمارا کلچر پھر کیوں اس طرح کا ہے کہ دعوت کا کام صرف داعیوں اور علماء پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جن لوگوں کے دل میں دین کا درد ہے اور جو اس فکر میں رہتے ہیں ان کے احساسات وہی ہیں جو ہماری بہن کے ہیں. میں ان سے 100% متفق ہوں اور کچھ اس کے پیچھے بڑی صداقتیں ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا، تکلیف ہوگی لوگوں کو. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. تو اب بھائی مولوی صاحب ہیں دین کا کام کریں، ڈاکٹر صاحب ہیں مطب سنبھالیں، انجینئر صاحب ہیں بلڈنگ بنائے. تقسیم کار تو دنیا میں ہوتی ہے، ہو چکی ہے. لیکن ایک ڈاکٹر بھی اچھا دائی بن سکتا ہے، ایک انجینئر بھی اچھا دائی بن سکتا ہے، ایک عام شہری دائی بن سکتا ہے، ایک تاجر اپنی دکان پہ بیٹھ کے اچھا دائی بن سکتا ہے بغیر دعوت دیے. برابر تول کے دے، جائز پیسے لے، اچھی گفتگو کرے. دیکھیے لوگ وہیں آئیں گے، اس کو سنیں گے، ہو سکتا ہے اس کی بات مان بھی لیں. کمزوریاں ہیں مسلمانوں میں، اگر کمزوریاں نہ ہوتی تو یہ دن کاہے کو دیکھنا پڑتا. میرے ایک دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا کسی وجہ سے، وہ تو کہا کرتے تھے کہ بھائی مسلمانوں نے جب سے محلات تعمیر کیے اسلام بھی رک گیا، کہ محل میں کو رکنا پڑا. ارے خیموں میں رہتے، بوجھ بدن پہ نہیں، ہاتھ میں سامان نہیں، چلتے دن پھیلتا جاتا. بہرحال ایک فکر یہ بھی لوگوں کی. لیکن میرے عزیزو، بات تو وہی ہے جو ہماری بہن نے کہی ہے اور دکھ کی بات ہے. اگلا سوال عبد الرحمن عثمانی نے کیا ہے. کہتے ہیں کہ کیا غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کے لیے قرآن دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اب تو ترجمے آ گئے، آپ دے سکتے ہیں، وہ سمجھے گا. میری بات سمجھ لیجیے. آپ قرآن کا ترجمہ دیجئے، وہ پڑھتا بھی نہیں عربی ورثے، ویسے اگر عربی ورثے ساتھ میں دیجئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ضرور پڑھے. جب کتاب ہے، ہدایت کے لیے ہے، تو اس کو بچا کے رکھے، کیا فائدہ. اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے ہے، سیما نایاب ہاشمی، جو طالب علم ہیں. کہتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ داعی کے اوصاف و اخلاق کو لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے، لیکن داعی بھی انسان ہی ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی گناہ کرتے ہیں. تو کیا داعی کی کمزوری لوگوں کے سامنے آنا صحیح ہوگا؟ اور اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو عام مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو یہ جان لینا چاہیے اس کو کہ اوصاف برائیوں کو نہیں بولتے. میں نے لفظ اوصاف استعمال کیا تھا. اوصاف میں ذم کا پہلو نہیں ہے. اوصاف واضح کیے جاؤ، اوصاف سامنے آئیں اس کے. اس کی برائیاں تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، اور کسی کی برائی ڈھونڈنا بھی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ضرور داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو کم سے کم کرتا چلا جائے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں بشری کمزوری نہ ہو. وہ اپنی کمزوریوں کو کم سے کم کرتا چلا جائے. آج نہیں جائے گی، دھیرے 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 کم ہوگی. اور میں نے لفظ اوصاف استعمال کیا تھا، اور اوصاف جو ہے یہ مدح اور تعریف کا پہلو لیے ہوئے ہے، یہ برائی اور ذم کا پہلو لیے نہیں ہوئے. لفظ کو بچی سمجھنا چاہیے. اگر تم لینگویج کی اسٹوڈنٹ ہوگی تو ضرور سمجھو گی. اچھی ڈکشنری دیکھو، یہ فیروز اللغات اور فرنگ عامرہ وغیرہ میں زبان نہیں ملے گی تم کو. اگلا سوال عبدالسلام بھائی کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ دعوت دین پوری دنیا میں پہنچانا چاہیے، لیکن صرف ہمارے پاس اردو انگریزی میں پیس ٹی وی ہے. وہ ملک جیسے انڈونیشیا، اسپین وغیرہ جہاں کی زبان اردو یا انگریزی نہیں ہے، وہاں کیا کریں؟ بھائی یہ صرف بمبئی والوں کی بات تو ہے نہیں، وہاں بھی مسلمان ہیں. انڈونیشیا والے اپنی زبان میں کام کریں، یہ ضروری تو نہیں ہم ہی آپ جائیں. عیاشی کی کوئی زبان نہیں ہے، یہ سب سمجھتے ہیں. وہاں کوئی مسئلہ نہیں آتا کہ لینگویج نہیں جانتے.
دین کی اپنی زبان ہے جس کا نام کردار ہے، یاد کر لیجئے، اس کا نام اخلاق ہے، یہ دین کی زبان ہے۔ جیسے انجینئرنگ کا طالب علم پہلے دن پڑھتا ہے کہ انجینئرنگ کی لینگویج وہ ہے ڈرائنگ، افتخار بھائی بہت بڑے انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، تو ڈرائنگ انجینئرنگ کی لینگویج ہے، ایسے ہی دین کی لینگویج اخلاق ہے، زبان نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے مولانا محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کلمے کے ساتھ میں اس بزم کا اختتام کرتا ہوں اور آپ تمام حاضرین خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو اجر عطا فرمائے، ہمارے مولانا محترم کو بھی اجر سے نوازے۔ آپ نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ، بڑے صبر و تحمل کے ساتھ مولانا کی باتیں سنی، آپ اسے اپنی زندگی میں سنواریں، بسائیں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں۔ اسی کے ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔